الحمد لولي الصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان بفرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا ند له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا واشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا ومولانا وملجانا محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیائے لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین ماہ وشاں ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تمہ دوراں سرخیل زورہ جمالہ جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اور مودت کا خراج پیش کیا. اللہ جل مجد الکریم جو پوری کائنات کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے چمکتا دمکتا رحمتوں سے بھرا ہوا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب بندے کی چاہت کیا ہے, بندے کی طلب کیا ہے؟ دنیا تو ساری اکٹھی کر لیتا, دولت کمانے کے لیے
مال و زر کی ہوس میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کر لوں۔ لیکن کچھ عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتا ہے سائیکل ہی آ جائے، پھر سائیکل آ گئی پھر کہتا ہے موٹر سائیکل آ جائے، پھر موٹر سائیکل آ گئی پھر کہتا ہے گاڑی آ جائے، پھر گاڑی سے انسان کی تمنائیں پروان چڑھتی ہوئی اچھی گاڑی، پھر گاڑی سے اور اچھی گاڑی، پھر پراڈو، پھر کرتے کرتے دنیا کی نعمتیں پانے والا۔ پہلے کل تک کرائے کے مکانوں میں تھا، پھر اپنے مکان اللہ نے عطا کیا، پھر چھوٹا تھا پھر بڑا گھر لیا، پھر بڑا گھر لیا پھر اس سے بڑا گھر لیا، کیا کیا کچھ نہیں تانا بانا بنتا۔ مکڑی اپنے جال کے جتنے مرضی ہے دھاگے بن لے، تو بالأخیر ایک دن اس نے بھی جانا ہوتا۔ اور یہ بات بھی بجا ہے کہ جو جال ہوتا ہے نا، اس کا شکار اس جال میں پھنستا ہے۔ تو انسان کا بنا ہوا جال جو دولت، زندگی کی طلب اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی طلب، موت کا ڈر، یہ دو وہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور موت دنیا کا زندگی کے اندر آنے والا بہت بڑا سچ ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو بھی پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو بھی پیدا کیا۔ جو چیز مخلوق ہے اللہ نے خلق کی ہے، گویا یہ دو حالتیں ہیں، موت اور زندگی، ان دونوں حالتوں میں کامیاب کون ہے؟ ایکم احسن عملا، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میں سے احسن عمل والا کامیاب ہے، جس کے اعمال حسن ہوئے، احسن اعمال والا، اچھے اعمال والا۔ اب ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں کہ احسن عمل ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ احسن عمل ہو جائے، حج کرتے ہیں کہ احسن عمل ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ احسن عمل ہو جائے۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کی رضا کو پانے کے لیے کرتے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ جب احسن عمل ہوں گے تو اس پر انعام ملے گا، اس پر انعام ملے گا۔ اور انعام ہے کیا؟ انعام کیا ہے؟ انعام ہے جنت، انعام جنت ہے۔ سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، کوئی بندہ بھی اس کے دل کی تمنا یہ ہے، حسرت یہ ہے، جستجو یہ ہے کہ اس کو جنت مل جائے، وہ جنت کا راہی بن جائے، وہ جنت کا متلاشی ہے۔ اب جنت کس کی طالب ہے؟ دنیا تو ساری جنت کو مانگتی ہے، اب جنت سے بھی تو پوچھو جنت کس کی طالب ہے؟ اللہ کا قرآن ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں
اللہ کو حاضر ناظر جان کر پروردگار عالم کو اپنا رب اور مولا مان کر روزانہ اعلان کرتا ہے، ہر نماز میں اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولے سبحان اللہ۔ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو قرآن نے کہا کہ یہ بڑا تھوڑے دل والا ہے، اس کا بڑا تھوڑا دل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر جاتا ہے۔ کان میں درد ہو جائے، ساری رات سوچ کر پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ درد ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تھوڑا سا تنگی آ جائے، رزق کی تنگی آ جائے تو منہ آسمان کی طرف کہتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے لوگوں کو تو دولت کے انبار دیے، لوگوں کو تو کوٹھیاں بنگلے دیے، کاریں دیے، یا اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہمیں تو محروم کر کے بیٹھا ہے، ہم تو مانگنے والے ہو گئے ہیں، ہم تو قرضدار ہو گئے ہیں، وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بڑا ناشکرا، اس کو کہتے ہیں ناشکرا۔ انسان ناشکرا ہے، اور قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، پہلے آیا الحمد خاص کر للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن۔ اب یہ اللہ ہمارا عقیدہ پوچھ رہے ہیں، ہر نماز میں ہم اپنا عقیدہ پکا کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو ہر رکعت میں اللہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یاد کراتا ہے، یاد کر اس فاتحہ کو یاد کر، کل تیری قبر میں تو چلا جائے گا، تیری قبر کے باہر تیرے بچے، کوئی راہ گزرتا مسافر جب یہ پڑھے گا اندر سے تیری لیبارٹری ہوگی، کیا تیرا عقیدہ وہی تھا جو باہر والا پڑھ رہا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ڈراتے ہیں لوگ قیامت کو، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور قرآن بھی تھوڑا سا بندے کو ہلاتا تو ہے نا، سمجھاتا تو ہے نا۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ کہتا ہے میں ایک زلزلہ برپا کروں گا، ایک زلزلہ زمین پر برپا کروں گا، اور پھر کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ہوا میں پہاڑوں کو ایسے اڑا دوں گا جیسے پینجا، روئی پینجنے والا روئی کو پنجتا ہے اور روئی ہوا میں اڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پہاڑوں کو ایسے ہوا میں اڑا دوں گا۔ تو یا اللہ، کوئی بادشاہ ہو، کوئی زور والا ہو، کوئی طاقت والا ہو، کوئی عزت والا ہو، کوئی وقار والا ہو، کوئی جلال والا ہو،
وہ جب اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنے زور کا، اپنے دبدبے کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنا زور دکھاتا ہے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہمارا زور کیا، جب ہم نہیں تھے تو نہیں تھے، تو نے خلق کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جب نہیں تھے تو تو نے خلق کیا، اور جو ہیں اب موت بھی تو ہی دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی بندہ کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مارنا اور زندہ کرنا پروردگار کا کام ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آئی کہ زندگی کا مقصد خدا کی خوشنودی اور رضا ہے، اور یہاں پر سب کے پیپر ہو رہے ہیں، سب کے پیپر ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ تیاری کرتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، ان کے ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہاں پر پاس ہو گئے، پر یہ کچے امتحان ہیں۔ سب بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ کچے پیپر ہے بھائی، یہ فائنل ایگزامینیشن نہیں ہے، یہ فائنل امتحان نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایک بندہ جو ہے وہ بڑی کالی گاڑی میں ہے، پراڈو میں ہے، جیپ میں ہے، کار میں ہے، کسی اچھی گاڑی میں ہے، وہ لیموزین میں بیٹھا ہے، تو آپ کہتے ہو بڑے خوشحال ہیں، دیکھو ان لوگوں کو اللہ نے کتنا دیا، تو ہمیں اللہ دیتا ہی نہیں۔ اور بھائی یہ دنیا کا امتحان ہے، یہ دنیا کا امتحان ہے۔ آپ کا اصلی امتحان تو اس زندگی کے لیے ہوگا کہ جو فانی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ قبر میں جا کر پیپر ہوگا، دوبارہ فائنل ایگزام ہوگا، ایگزامینر امتحانی دنیا دار نہیں ہوں گے، وہاں ٹی پارٹی دے کر پاس نہیں ہو سکتے، وہاں دنیا کی خواہش اور طلب لے کر پاس نہیں ہو سکتے۔ وہاں کی کامیابی کے لیے، قبر کی کامیابی کے لیے، پیپروں کی تیاری کے لیے یہاں پر تیاری ٹھیک کرنی ہوگی۔ زبان کا کنٹرول، ماں باپ کی عزت، پیسے کا صحیح استعمال، حلال حرام کی تمیز، بے حیائی سے بچنا، اور یعنی فحاشی سے بچنا، تکبر سے پکی توبہ، انا پرستی سے کو چھوڑنا ہوگا، قوم پرستی کو چھوڑنا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی رضا کو پانا ہوگا، تو پیپر پاس ہو جائے گا، تو پیپر پاس ہو جائے گا۔ قبر میں بریلوی چلا جائے، دیوبندی چلا جائے، اہل حدیث چلا جائے، اہل تشیع چلا جائے، کوئی بھی جائے، قبر میں سوال ہوگا، من ربک، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر بندہ اللہ کو اللہ مانتا ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوا، تو سینہ تان کے کہے گا قل هو اللہ احد، بولو سبحان اللہ۔ تو سینہ تان کے کیا کہے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پہلا پرچہ پاس ہو گیا۔ سوال ہوا تھا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا بے نیاز ذات ہے کہ وہ احد ہے، احد۔ اللہ کو واحد بھی کہنے سے صحیح معنی ادا نہیں ہوتا، اللہ کو واحد کہنے سے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک۔ اللہ ایک تو ہے، لیکن اگر تھوڑا سا لفظ اور تبدیل کر دو، ایک اور لفظ استعمال کرو، احد، جو سورۃ اخلاص میں ہے، کیا ہے؟ احد۔ اللہ احد ہے، واحد کا نصف ہے، احد کا نصف نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ واحد کا نصف ہے، احد کا نصف نہیں ہے۔ بس تو پہلا پیپر پاس ہو گیا، کیا کہا؟ قل ہو اللہ احد۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بستی سے گزرنے لگے، ایک دنیا دار بندہ تھا، بڑا پریشان حال تھا، روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، اس کو روزگار نہ ملتا۔ اس نے اللہ کے ولی کو دیکھا، قریب جا کے کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، دنیا کو نوازتے ہو، دینے والا اللہ ہے، آپ کے توسل سے دیتا ہے، تو کچھ ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ اللہ کے ولی نے دیکھا، اس کو پاس بلایا، بلا کر کہا، ایک شرط پہ دوں گا کہ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑے گا، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی نے کہا، میں ایک شرط پہ تجھے نعمت دوں گا اور مانگ کے پروردگار سے دوں گا، دینے والا وہ ہے۔ اس نے کہا، جی وعدہ ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، بات پکی ہوگی۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، سیدھا ہاتھ سامنے کر، دہنا ہاتھ آگے کر، دہنا ہاتھ آگے کیا۔ اللہ کے ولی نے کلمہ نبی کا پڑھا اور انگلی پہ پھونک کر اس کے ہاتھ پر ایک کا نشان ڈال دیا، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک کا جب نشان ڈالا تو وہ روزانہ کہیں سے بھی گزرتا ہو، اسے رستے میں سے 1 دینار مل جاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ جب اللہ کے ولی کی نگاہ پر جائے، اللہ کے ولی کا گوشت چل جائے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ولی نگاہ خاص ڈال دے تو اس کا فضل، اس کا کرم اس پر بھی بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی نے گوشت کے اشارے سے 1 لکھا تھا، روزانہ اس کو 1 درہم ملنے لگ پڑا، بولو بھائی سبحان اللہ۔ روزانہ 1 درہم ملنے لگ پڑا، 1 دینار ملنے لگ پڑا۔ اس وقت کا کرنسی تھی، معلوم نہیں کیا ہے۔ اب وہ روزانہ وہ 1 درہم یا 1 دینار لے کر گھر کے لیے سامان لے جاتا اور گھر میں بچے کھاتے، یہ نماز 5 وقت کی پڑھتا۔ چلتے چلتے وقت آگے چل گیا، مہنگائی ہو گئی، دور سخت آ گیا۔ ایک اللہ کا ولی اور گلی سے گزر رہا تھا، اس نے اللہ کے ولی کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، ایک پہلے ایک اللہ کے ولی گزرے، میں نے ان سے استغاثہ کیا، میں نے سوال کیا کچھ عطا کریں، اللہ کے ولی نے مجھے عطا کیا، 1 کا عدد عطا کیا، تو ابھی حالات بہت مشکل ہیں، بڑے حالات تنگی میں جا رہے ہیں، کچھ آپ نظر کرم کر دو، اللہ مجھ پر فضل کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کچھ آپ کرم کر دیں، کچھ اس اللہ کے ولی نے کیا تو اللہ مجھ پر عنایات ہو جائیں گی، کچھ فضل فرما دے۔ اللہ کے ولی نے دیکھا کہ واقعی کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا ہے، اس فقیر نے گزرتے گزرتے آگے 1 زیرو ڈال دیا، کتنے بن گئے؟ 10 درہم، بولو سبحان اللہ۔ اس کو کتنے ملنے لگ پڑے؟ 10 درہم۔
ایک سے اٹھایا ہوا ڈائریکٹ 10 پہ چلا گیا، لیکن نماز اس نے نہیں چھوڑی، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ اب جب ڈائریکٹ 10 درہم ہوئے، اس کے پاس زیادہ تھے، اس نے 8 درہم کی کچھ بکریاں لے لی، بکریاں لے کر اس نے ان کی پرورش شروع کر دی، نماز جاری رہی۔ نماز کا وقت ہوتا، بکریوں کو وہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا، نظام چلتا گیا۔ اب تھوڑا سا حالات سخت ہونے پھر شروع ہوئے، ایک اللہ کا ولی اور نظر آیا، اس نے اس اللہ کے ولی سے کہا یہ دیکھیں 2 ولیوں نے نگاہ کرم کیا ہے، آپ بھی کچھ فضل فرمائیں۔ انہوں نے 1 زیرو اور ڈال دیا، روزانہ کے 100 درہم ملنے لگ پڑے، دولت اور زیادہ ہو گئی۔ اس نے بکریوں سے بھینسیں لے لی اور نظام اور بڑھ گیا، دولت کا انبار ہو گیا۔ یہ ایک اور اللہ کا ولی گزرا، اس سے پھر اس نے طلب کی، نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا۔ اب کرتے کرتے ایک اللہ کا ولی گزرا، اس نے دیکھا کہ 3 ولی گزرے ہیں، ایک نے 1 ڈالا ہے، 2 ولیوں نے 2 زیرو ڈالے ہیں، ایک اور اللہ کا ولی گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ 3 ولیوں کی موریں لگی ہیں، اس نے زیرو اور لگا دیا، 1000 درہم ملنے لگ پڑے۔ بولو سبحان اللہ، 1000 درہم۔ بڑا خوش ہوئی، بڑا خوش ہوئی، لیکن انسان ہے نا، کیا کریں، جب دولت کی کثرت آتی ہے تو پروردگار کو بھول جاتا، اپنے رب کو بھول جاتا، اپنے اللہ کو بھول جاتا۔ کوئی ولی یہ نہیں کہتا، کوئی ولی یہ نہیں کہتا جا تجھے میں دیتا ہوں، ہر ولی یہ کہتا ہے تجھے اللہ دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، ہر ولی یہ کہتا ہے، ہر ولی کی پکار یہ ہے کہ تیری توجہ کا مرکز اور مدعا اور محور ایک ہی ذات ہونی چاہیے۔ جب بریلویوں کی مسجد دیکھو گے تو کعبہ کی طرف مڑی، دیوبندیوں کی دیکھو گے تو کعبہ کی طرف مڑی، اہل حدیثوں کی دیکھو گے تو کعبہ کی طرف مڑی، تو دینے والا ایک اللہ ہے، دینے والا، اونچا بولو بھائی سبحان اللہ، دینے والا ایک اللہ ہے، دینے والا ایک اللہ ہے۔ اب مانگنے والے کتنے، دینے والا ایک ہے، تو سمجھنا کیا ہے۔ اب روزانہ اس کو 1000 درہم ملنے لگ پڑے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے مال ڈنگر بہت ہو گیا، اب دل میں اس کے کچھ تھوڑی تھوڑی تکبر کی ہوا بھرنے شروع ہو گئی۔ بڑا منان قسم کا انسان ہے، بڑا فرعونی طبیعت کا ہے، جب اس کو زیادہ ملتا ہے تو اندر ہوا بھر جاتی، غبارے کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ آخری وقت میں جب اسرائیل علیہ السلام آ کر ایک سوئی چبھائیں گے، تیرے غبارے کی ہوا نکل جائے گی، تیرے غبارے کی ہوا نکل جائے گی۔ بڑے بڑے اپنے دور کے فرعون بن کے آئے، کوئی نمرود بن کے آیا، کوئی قارون بن کے آیا، کوئی یزید بن کے آیا، بڑی دولت کے انبار لے کر آئے، پر جب پروردگار کی عدالت میں آئے تو اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ تو کیا بتا رہا تھا آپ کو، وہ بندہ بڑا دنیا دار نکلا، نماز چھوڑ دی اس کمکل نے، روزانہ کا 1000 درہم مل رہے تھے اس کو، 1000 دینار مل رہے تھے، کرنسی جو اس وقت کی تھی۔ اب جب نماز چھوڑی تو تنگ ہونا شروع ہوا ہاتھ، اس کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہونا شروع ہوا۔ اچانک وہی اللہ کا ولی جس نے 1 ڈالا تھا، جس نے کیا ڈالا تھا، 1، وہ گزرتے ہوئے گلیوں سے گزرتا ہوا اللہ کا ولی اسی بستی سے گزرتے ہوئے جب جا رہے تھے، اللہ کی ولی کی نگاہ پڑی، وہ بدبخت تو نماز کے وقت میں اپنے ڈنگروں سے لگا تھا، اپنے جانوروں سے لگا
لگا ہوا تھا، ان کی طرف متوجہ تھا، پروردگار کو بھول گیا تھا، نماز چھوڑ دی تھی۔ اللہ کے ولی نے کہا ادھر آ بھائی، ادھر آ، تو نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا یاد کر میں نے تیرے ہاتھ پہ ایک ڈالا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے تیرے ہاتھ پہ ایک ڈالا تھا، یاد ہے تجھے؟ اور جب اب پیسہ دولت زیادہ آ جاتی ہے تو بندہ ہاں جی عزیزی جدید پشتی خانوں نے پتہ نہیں کون کیا تھی، آگے آگے بدل گئی، تو ملک دے تو چودھری بنی، چودھری دے وہاں بن گئی سید۔ حالانکہ آج کل سپیڈ اتنی تیز ہے آدھے راستے سے سید بن جاتے ہیں، کاراں تے آیا آگے سید بن گئی۔ تو سید اپنے دل میں یہ ٹھان لو، سمجھ لو، قرآن جس کو سید کہتا اور تاریخ کے حوالے جس کو سید کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے، مگر 18 میں سے صرف 2 سید ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سید ہیں؟ کون کون سے؟ حسن اور حسین، بولو سبحان اللہ۔ تو جب دولت انسان کے پاس زیادہ آتی ہے بندہ کہتا ہاں اسی تے پرانی جی وہ امیر کبیر اسی شروع تو ہی باپ دادا تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کہا کرو میرے پروردگار نے کرم کیا تھا، میں اس قابل نہیں تھا، میرے مولا نے مجھے عطا کیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ غرور کے بول وہ بولتا ہے کہ جس کے اندر فرعون بولتا ہو، جس کی گردن میں سریا ہو نا، دعا کرو یا اللہ ہماری گردن میں سریا نہ رکھنا، بولو آمین۔ جس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے وہ تو ماں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ ماں کے سامنے جھکتے ہوئے بھی کہتا ہے او نا 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 شرک ہوتا ہے۔ کھوتیا تاریخ سے آ کے پڑھ، تاریخ کا مطالعہ کر۔ جب بچے گھروں سے نکلتے تھے تو ماں باپ کے قدم چوم کے نکلتے تھے۔ کدھر گئے وہ بیٹے جو ماں کا ماتھا چومتے تھے؟ درودوں سے پلے ہوئے بچے، جن بچوں کی پرورش جو ماں کی آغوش میں درود کی لوری سنتے تھے بچے، جو ذکر کا آٹا، وہ آٹا جو ذکر سے پیسا جاتا تھا، اس ذکر سے جو بچے پروان چڑھتے تھے وہ مرتے دم تک ماں باپ کے قدموں سے نہیں اٹھتے تھے، خدمت ماں باپ کی نہیں چھوڑتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ نفرت دل کی، عناد، کینہ، بغض، تکبر، انا پرستی، یہ سب جس وقت بندے پہ غالب آ جاتی ہیں تو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بدبخت 1000 درہم 1000 دینار کے عوض اس نے پروردگار کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ اللہ کے ولی جو جس نے ایک ڈالا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا نماز پڑھنا، جو 0 ڈالنے والے تھے انہوں نے بھی کہا تھا نماز پڑھنا، یہ بدبخت نماز چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا ادھر نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں نے ایک ڈالا تھا تیرے ہاتھ میں۔ اس نے کہا جا فقیرہ، یار ہوئی تھے آج کل ہزاراں کھیڑ دن پہ، یار ہوئی تھے آج کل ہزاراں کھیڑ دن پہ، تیرے ایک دی کیا بات ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا اچھا میرے ایک کا کوئی کمال نہیں؟ اس نے کہا کوئی کمال نہیں۔ کہا ہاتھ آگے کر، ہاتھ آگے کیا۔ اللہ کے ولی نے کلمہ نبی کا پڑھ کے ایک کے اوپر لائن ماری، ایک ختم ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک ختم ہوا تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ بولو 10,000۔ کتنے بچ گئے؟ 10,000۔ ستے دے 1000 بچوں ایک نکلیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ 3 0 3 0 ہے۔ میرا خیال آج جاتے کہاں ہی بیٹھے تھے ہوتے گھاٹی ہو۔ 1000 میں سے ایک نکال دو، پیچھے کیا بچ گیا؟ 3 0۔
اب 3 زیرو کو وہ پاویں ابال کے کھائے، پاویں پان کے پکا کے کھائے، کچھ بھی نہیں لیا۔ یاد رکھو یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ پروردگار کو چھوڑنے والا، اللہ سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والا کیسے کہے گا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے ملک صاحب کا، چودھری صاحب کا، خان صاحب کا، ایم پی اے ایم این اے صاحب کا کیوں محتاج کرتا ہے؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں سیویاں لے جا کر ان کے ہاتھوں پہ رکھتا ہوں، ان کے تو ٹیبل پر بھی نہیں رہتی، وہ تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی۔ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں، میری زندگی اور موت کا مالک تو تو ہے، مجھے دنیا کی ہوس نہیں، مجھے تو روزی کی طلب ہے، رزق کی طلب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب بچہ ماں کے رحم میں 120 دن کا ہوتا تو پروردگار زندگی کا سارا رزق اس کا لکھ دیتا، سارا رزق لکھ دیتا ہے، اور کم عقل نہیں ہے، چرس بیچ کے 2 کروڑ کما رہا ہے، تیرے پروردگار نے تیرے حق میں، تیرے مقدر میں حلال کا 2 کروڑ لکھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک بندے کو اللہ نے حلال کا 2 کروڑ دینا ہے کیونکہ اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اب وہ جاہل آدمی وہ چرس بیچے، وہ شراب بیچے، وہ ناجائز طریقے سے وہ 2 کروڑ کمائے، اس سے بڑا بیوقوف ہے کوئی؟ کیونکہ مالک نے تو لکھا ہے اس کے مقدر میں۔ اب مانگنے والے کا ٹائم ہونا چاہیے، جو اللہ سے مانگتا ہے نا۔ اب یہ بات بھی غلط ہے کہ بازار میں آپ سے جو مانگنے والے آئے وہ مانگ آپ سے رہے ہو تو رخ ان کا ریڑھی کی طرف ہو، ریڑھی والا بھی ہنسے گا، منہ اس کا آپ کی طرف ہو، ہاتھ اس کا ریڑھی والی کی طرف ہو، وہ بھی ہنسے گا، آپ بھی ہنسو گے، یہ پتہ نہیں منگنا کس کو ہوئے۔ یہی بات ہے، دینے والا اللہ ہے تو مانگتے شیطان سے کیا ہو؟ دیکھو دینے والا تو اللہ ہے تو شیطان سے کیا مانگتے ہو؟ اب حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیوں کہا۔ اب نمازی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، زبان سے تو یہ پڑھ رہا ہے اور توجہ کدھر ہے؟ نماز پڑھ کے جلسہ سٹے لگ گئے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے، جلنے تھیلا پار کر سا، یہ نماز میں سلام یاد آتا ہے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو وہی سبحان اللہ۔ یہ کب یاد آ رہا ہے؟ نماز۔ میں نے کیا کہا تھا کہ رخ ڈبل نہ رکھو، مانگتے اللہ سے ہو، توجہ شیطان کی طرف، اور کبھی بھی وہ شخص اللہ کی عدالت میں پاس نہیں ہو سکتا جس کے اندر گندگی ہو، اندر۔ کیونکہ اچھا یہاں پہ لوگ آئیں گے کہیں گے جی دیکھو جی ماشاءاللہ کتنے چنگے لوگ ہیں، چٹے کپڑے پائے، چٹی دستارے، داڑھی دیکھو کتنی سونی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ہر بار بھی بتاتا ہوں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے دیا ہے؟ نہیں، کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں نے، بولو سبحان اللہ، کافروں نے نہیں دیا۔ میں نے ہر بار آپ کو یہ بتایا کہ کافر تو اپنی امامتیں مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے، وہ تو نبی پاک کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ وہ مسلح تھے جنہوں نے اپنی اصلی پہچان کربلا میں آ کر کروائی۔
نمازیں بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، اور زبان سے کلمہ بھی یہی پڑھتے تھے، مگر اندر سے لعنتی تھے، اندر سے لعنتی تھے۔ جب یزید لعنتی نے حسین ابن علی کا پورے خاندان کا قتل عام کیا، شہید کیا پورے خاندان کو، اور پھر اس میدان میں بڑک مار رہا تھا، منہ پہ ہاتھ مار کے، جیسے بڑک مارتا ہے آدمی نا، تو وہ اونچی اونچی بڑک مار رہا تھا۔ آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ تو پتہ چل گیا یزید کی تاریخ جس سے ملتی ہے، یزید کا خاندان جس سے ملتا ہے، یزید نے اپنی یزیدیت میں بتا دیا کہ میں وہ پلید ہوں کہ جو بدر والوں کا ساتھی ہے۔ جو کس کا ساتھی ہے؟ بدر والے کافروں کا ساتھی ہے۔ اس لیے کھل کے اعلان کرو، ہم اللہ کے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو، ہم اللہ کے ہیں۔ اب جو اللہ کا ہے ایک بار ذرا زور سے بولے گا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب احد واحد یکتا پروردگار کی عدالت میں آنے والا قرآن میں یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پہ پکے ہو نا، ڈرامہ تو نہ کرو نا بھائی، ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہر رکعت میں تو یہ دعا کر رہا ہے، آگے پروردگار کیا بتاتا ہے کہ مدد کس سے مانگ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو کس سے مدد مانگ؟ کہا صبر اور نماز سے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے مدد مانگی تھی تو اللہ نے مدد کدھر سے دی؟ کہا ایک صبر کر اور دوسرا نماز۔ نماز کو پڑھ نہیں، نماز کو قائم کر۔ اب ساری مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی، ساری مساجد میں نماز پڑھی جاتی، پر نماز کے قائم کرنے والے کدھر تھے؟ نماز کے قائم کرنے والے حسین ابن علی تھے۔ پچھلے دنوں ایک ملعون اللعین نے ایک بات کی، بات تو یہ ہے کہ فرقہ پرستی کا دور ہے۔ میں لوگوں کو اس لیے منع کرتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی بریلوی بابی ڈراموں میں مت پڑھو، یہ سب ٹوپی ڈرامہ، یہ چکر ہے اور یہ کیچڑ ہے، کیچڑ جس کے پاؤں اس میں دھس جاتے ہیں، نہ وہ خود نکلنا چاہتا ہے نہ اس کو موت آتی ہے، اندر سے تو وہ مرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ دین کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، بریلی سے آنے والی چیز لے رہا ہوتا ہے، دیوبند سے آنے والی چیز لے رہا ہوتا ہے، ایران سے آنے والی چیز لے رہا ہوتا ہے، گنبد خضرا سے آنے والا نور نہیں لے رہا ہوتا۔ بولو بھائی سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک جو جہاں سے آ رہا ہے وہ تو تو لے رہا ہے، جہاں سے دین آتا ہے وہ کیوں نہیں لیتا؟ سبحان اللہ، دین لے۔ اس پلید نے کہا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جو نذرانہ شہادت، یعنی کہ وہ شیر خوار بچے اور اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کیا حسین ابن علی نے، پہلا اس نے کہا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے وضو نہیں کیا تھا، پھر اس نے کہا جی سجدے کی حالت میں حسین کی شہادت نہیں ہوئی،
اس سے پتہ لگا کہ اس بندے کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے جس نے یہ کہا ہے، اس بندے کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں منافق کیسے پتہ چلتا کہ منافق کون ہے۔ اس نے دشمنی حسین میں اپنی منافقت کو کھول کے سامنے رکھ دیا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ کیا تکلیف پڑی تھی تمہیں؟ کیا تمہارے پیٹ میں مروڑ پڑے تھے؟ کیوں تم نے کہا کہ حسین نے سجدے میں سر نہیں کٹایا؟ یہ اندر سے اس کی یزیدیت بول رہی ہے، یہ اندر سے اس کی فرعونیت بول رہی ہے۔ میں نے یکم رمضان المبارک کا جو بیان تھا، یکم محرم الحرام کا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھیپھڑوں کا تعلق ہے آواز سے۔ کس کا تعلق ہے؟ یہ پھیپھڑے ہوں جس کو انگلش میں لنگز کہتے ہیں، یہ لنگز نہ ہوں، یہ پھیپھڑے نہ ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکل سکتی۔ اور پھیپھڑے ہوتے ہیں دھڑ کے ساتھ جڑے، اور دھڑ میں ہوتے ہیں، کنیکشن گلے کے ساتھ ہوتا ہے پھیپھڑوں کا۔ لیکن جب گلا کٹ جائے پھیپھڑے نیچے رہ جاتے ہیں، آواز آ سکتی ہے۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں، حسین اس جری کو کہتے ہیں، حسین اس دلیر کو کہتے ہیں، حسین اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو نیزے پہ بغیر پھیپھڑوں کے قرآن سنا کے بتائے، بغیر پھیپھڑوں کے، بغیر لنگز کے جو قرآن سنا کے بتائے۔ اے دنیا کے جاہل ترین انسان، تجھے کیا پتا کہ حسین کی شان کیا ہے؟ تیرا مولوی تیمم کر کے نماز پڑھے تو تیری نماز جائز ہے، تیرا مولوی پانی سے وضو کرے، گندے پانی سے، مستعمل پانی سے اگر نہ بھی کرے پھر بھی اس کا وضو جائز ہے۔ پر میرے مصطفیٰ کا نواسا کربلا میں جب خون سے وضو کرے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے کہ حسین نے سر نیزے پہ اپنی گردن کٹا کے نیزے پہ سر رکھ کے قرآن کی تلاوت کی، سر کو نیزے پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کی، اور تو کہتا ہے کہ وضو نہ کیا تھا؟ تیرا وضو تجھے مبارک، حسین کا خون کا وضو قبول۔ تو نمازیں پڑھنے والا، حسین نماز قائم کرنے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو نمازیں پڑھنے والا، اور تیرے جیسا نمازی جنت میں تھا، جھولوں میں بیٹھتا تھا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے، نخرے اور ناز میں تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، اندر تھا، او بھائی اندر تھا، اندر جنت کے اندر تھا۔ اور پاگل انسان جنت کے دروازے پہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بدبخت جب جنت کے اندر سے ایک پلیت کو، ایک نمازی کو باہر نکالا جا سکتا ہے، تیرے جیسا پڑھنے والا نمازی اندر کیسے داخل ہوگا؟ تیرے جیسا بدبخت اندر کیسے جا سکتا ہے؟ اور تو نے اتنی نمازیں پڑھی کب ہے؟ وہ تو 6 کروڑ برس تک نمازیں پڑھتا رہا، چپے چپے پہ اس نے سجدہ دیا ہے، ذرے ذرے پہ اس کی گواہی لکھی ہے۔ وہ تو اللہ کو اب بھی مانتا ہے، تیری طرح وہ اللہ کو مانتا ہے۔ سورۃ سعد میں لکھا، شیطان اللہ کو مانتا ہے، یہ سورۃ سعد میں لکھا ہے۔ اسی لیے کہا لا اغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ پر اس نے ساتھ میں کیا کہا؟ فبعزتک، فبعزتک۔ عزت کس کی کرتے ہو بھائی؟ جس کو مانتے ہو۔ عزت کس کی کرتے ہو؟ جس کو مانتے ہو۔ اونچا بولو، عزت کس کی کرتے ہو؟ جس کو مانتے ہو۔ اب اللہ کو مانتا ہے تب بھی کہتا ہے فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین،
میں سب کو گمراہ کر دوں گا. ساتھ کیا کہا اس نے؟ منہم المخلصین، اے پروردگار جو تیرے مخلص ہیں میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. بولو سبحان اللہ. تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ حسین نے سجدے کی حالت میں سر نہیں دیا. تیری جہالت کو ہے، تیری سوچ کو ہے. اور یزید کو پناہ دینے والے ہر یزیدی کے کان تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین کٹ گیا یزید، حسین آج بھی زندہ ہے. بولو سبحان اللہ. ہمیں یزید کے ہونے کی خبریں نہ دو. اور سورۃ کوثر میں ہمیں نہیں آیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر ابتر. اے منافقو، تمہاری اولاد ابتر رہے گی، تمہاری اولاد ابتر رہے گی. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا امام آپ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک شخص ان کو گالیاں دے رہا تھا، سامنے بیٹھ گالیاں دے رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی مومن کوئی حلالی اولاد رسول کی گستاخی نہ کرے گا، اولاد رسول کی گستاخی نہ کرے گا، وہ حلالی ہوگا. وہ کہنے لگا کہ یہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے گالیاں نکال رہا ہے. یہ اپنے بچے کو اٹھا کے نکال رہا ہے تو کیا یہ بچہ جو ہے یہ حلالی ہے؟ تو چوتھے امام نے کہا کہ یہ بچے ان کے ہوتے ہیں ان کے جوڑیوں میں اور ان کے اپنے نہیں ہوتے. یاد رکھنا دشمنی اہل بیت اس وقت یزیدیت کی حمایت میں لوگ نکلے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو. جو یزید کی حمایت میں نکلے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو. کم از کم پکڑے گئے. بولو سبحان اللہ. یزید کی حمایت کر کے پکڑے گئے ہیں کہ یہ یزیدی ہے. اور اپنے دل پر لکھ لو. میں یہ بار بار اس لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یزید کو قسطنطنیہ کا بنا کے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. خلاف کعبہ کو آگ لگانے والا یزید، حجر اسود پر منجنیق سے پتھر پھینکنے والا یزید، مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچرے باندھنے والا یزید، اصحاب رسول کی بیٹیوں کی عصمت دری کروانے والا یزید، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہونے دی، نماز نہ ہونے دی. یہ یزید کہتے ہیں جی اس وقت سیاسی چھٹی دے رہے ہیں. آج کل کا سیاسی ملا چھٹی دیتا ہے یزید کو، کہتے ہیں نہیں یہ اس کی کوئی غلطی نہیں. تو یاد رکھو اپنی اولادوں کے دل میں یہ ڈال دو. آپ دنیا میں آئے تھے اور 2 ٹولے ہیں، کوئی بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ. یہ ڈرامے بازیوں میں مت پڑو، یہ ڈرامے ہیں سارے ٹوپی ڈرامے. ان ڈراموں کی وجہ سے ان کی مسجدیں، ان کے یہ ہے تو اللہ کے گھر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کی دکانیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس چلتا ہے. 2,500 ڈبے پڑے ہیں مسجد کے نام کے بنے ہوئے. بازار کی دکانوں میں جا کے دیکھو، ہر مسجد کا ڈبہ پڑا ہے. اور حکومت سے درخواست کیا کرو، انتظامیہ سے یہ درخواست کیا کرو، اللہ کا واسطہ ہے بیوہ کی زکوٰۃ ان کے ڈبوں میں جاتی ہے اور بیوہ گلیوں میں پھرتی ہے، دروازوں پہ پھرتی ہے. ان کے ڈبوں کو اٹھاؤ. میں تو یہاں تک میں نے پرزور اپیل کی تھی، میں کہتا ہوں کہ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مساجد کو اپنی تحویل میں لیا جائے. ان مسجدوں کے نام پر ان لوگوں نے مسلک پرستی کی ہے، فرقہ پرستی کی ہے. انہوں نے دلوں میں نفرتیں ڈالی، اناد ڈالا.
سارے مسلمان میرے نبی کی امتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کوئی بریلوی ہے تو نبی کا امتی ہے، کوئی دیوبندی ہے تو اللہ کے نبی کا امتی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ اگر کوئی محنت کرنی ہے تو 5 چھریاں دل میں ہر وقت موجود ہو، زبان سے اظہار ہو، جسم آپ کا اظہار کرے۔ پہلی چھری اخلاق کی، بولو سبحان اللہ۔ پہلی چھری اخلاق کی، بولو سبحان اللہ۔ دوسری چھری عاجزی کی، بولو سبحان اللہ۔ دوسری چھری عاجزی کی، بولو سبحان اللہ۔ تیسری چھری سخاوت کی، بولو سبحان اللہ۔ تیسری چھری سخاوت کی، بولو سبحان اللہ۔ چوتھی چھری صبر کی، بولو سبحان اللہ۔ 5ویں چھری نماز کی، بولو سبحان اللہ۔ اپنے نظریے اپنے فکر پہ لانا ہے، یہ 5 چیزیں لے لو۔ یہ مناظرہ کشیاں نہ کرو، ایک دوسرے کو کافر کافر نہ کہو، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کافر اور مسلمان کا فیصلہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے، یہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں فیصلہ ہوگا، اور قبر سے نہ کسی کو خط آیا ہے نہ کسی کو ویڈیو۔ ابا جی دی ویڈیو آ جاندی، کسی بڑے بزرگ کی ویڈیو آ جاندی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بتا دیتے اے پترا یہ کام نہ کرو، ماں لتا بھی پہنیاں نے۔ اور ویڈیو آ جاتی تو پتہ چل جاتا، تو نہ ویڈیو آئی ہے نہ کوئی خط آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا جہالت کا شکار ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یاد رکھو، اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور حدیث شریف ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب اگر جو حضور سے نہیں، حضور سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور سے اس کا تعلق نہیں ہے، حضور سے اس کا تعلق، پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر روزہ رکھنے کی ضرورت، حج کرنے کی ضرورت، قربانی دینے کی ضرورت کیوں؟ حضور نے کہا وہ ہم میں سے جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے۔ اور یہ تو آج کل کے لیے حکم ہے، اور غور کرو، جو جاہل حسین کا ادب نہ کرے، جو کم عقل حسن کا ادب نہ کرے، اور جو کم عقل علی المرتضیٰ کا ادب نہ کرے، جو اصحاب رسول کا ادب نہ کرے، جو صحابہ کی گستاخی کرے، جو ازواج رسول کو برا بلا کہے، کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے دل کے دروازے پہ بڑا بڑا لکھ دو، اپنے دل کے دروازے پہ بڑا بڑا لکھ دو، کیا لکھو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ لکھا ہوگا تو شیطان پہلے آئے گا، وہ آ کے دیکھے گا کہ یہ تو اندر یہ لکھا ہوا۔ پھر ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنا۔ ٹوپی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا اچھا کمرہ تیار کیا ہے، بہت اچھا گھر بنایا ہے، ٹائلیں لگائی ہیں، بڑی اوپر وال سیلنگ کی ہے، رنگ کیا ہوا ہے، اندر اے سی لگا دیا ہے۔ اب دل کرتا ہے اس کو کرائے پہ دے دوں۔ کس پہ دے دوں؟ کرائے پہ۔ کس پہ دے دوں؟ کرائے پہ۔ اچھا کرائے دار آپ کے پاس آ جائے، چوڑا سا، کون آئے؟ چوڑا، اور وہ اگر کہے جی اس کا کیا کرایہ ہے، آپ